بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم چینل ناول اور ہم کے پیارے سے ناظرین، کیسے ہیں آپ سب کو چینل پہ خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں چاچو جان، میں ہوں نا، سب سنبھال لوں گا۔ آپ بس اپنی پریشانی ختم کریں، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ انہیں سمجھا کر خود فریش ہونے چلا گیا تھا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد امی جان نے اسے اپنے کمرے میں بلایا، فریش ہونے کے بعد وہ سیدھا انہی کے کمرے کی جانب گیا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ امی جان؟ اس طرح اچانک بلایا، خیریت تو تھی؟ ارے واہ، کل کے لیے ڈریس آ گئی، اچھی شیروانی ہے، مجھے پسند آئی ہے۔ آپ کی پسند تو ہے ہی کمال۔ وہ ایک نظر شیروانی کی جانب دیکھتا ان کے سامنے بیٹھ گیا تھا، جبکہ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ ان کے اس طرح سے دیکھنے پر وہ مسکرا دیا۔ کیا بات ہے امی، آپ اس طرح سے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتائیں۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ پریشانی کیسے نہیں ہوگی بیٹا جی، کیا تم نہیں جانتے؟ وہ لڑکا ایشام کا بچپن کا منگیتر آ چکا ہے واپس پاکستان، جس کی وجہ سے جہانگیر بھائی کتنے پریشان ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر کل وہ نکاح والے دن یہاں پہنچ گیا تو کیا ہوگا؟ ہمارا سارا کا سارا پلان یہی رہ جائے گا۔ پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی ہمیں، اور نہ ہی اس لڑکی سے تمہاری شادی ہوگی۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، میں اس بیوقوف جھلی لڑکی سے تمہاری شادی صرف اس لیے کروا رہی ہوں کیونکہ تم نے یہ ساری پلاننگ کر رکھی ہے۔ اگر تمہارا مقصد کامیاب نہیں ہوا نا بعد میں، تو یاد رکھنا اچھا نہیں ہوگا۔ اس میں ساری زندگی اس بیوقوف لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر نہیں چلوں گی۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ جہانگیر اپنی اس بیٹی کے نام ایک پھوڑی کوڑی بھی کرے گا، جس کی طرف محبت کی ایک نگاہ نہیں ڈالتا۔ تم کچھ زیادہ ہی امید لگا کر بیٹھے ہو۔ اب بھی وقت ہے، اس شادی سے انکار کر دو۔ میں تمہاری شادی کسی بڑے خاندان میں کرواؤں گی۔ ارے تم ڈاکٹر ہو، اور ایک ڈاکٹر کو اچھے سے اچھا رشتہ مل جاتا ہے۔ ہم کون سا اس رشتے کے لیے مرے جا رہے ہیں؟ مجھے تو ویسے بھی اس میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ ایک تو اتنی ڈر کر سہم کر رہتی ہے، اس سے چار لوگوں کے سامنے بات بھی نہیں ہوتی، اور تم اسے ساری زندگی کے لیے اپنے ساتھ لٹکا رہے ہو۔ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی تو اسجد نے اگلے ہی لمحے گھومتے ہوئے تیزی سے دروازے کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ باہر دروازے کے آگے پیچھے دیکھتا ہوا، دروازے کا لاک کرتا ہوا واپس ان کے پاس آ بیٹھا تھا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ امی جان؟ کتنی دفعہ آپ سے کہہ چکا ہوں کہ اس طرح کی بات کرتے ہوئے خیال رکھیں، اور میں تو کہتا ہوں کہ اس طرح کی کوئی بات کریں ہی مت۔ اگر کسی کو شک ہو گیا نا تو اچھا خاصا مسئلہ ہو جائے گا۔ یہاں پہلے ہی میں پھنسا ہوا ہوں، مجھے بالکل بھی نہیں پتا کہ وہ لڑکی آگے فیوچر میں میرے لیے کیسی ثابت ہوگی۔ بس ٹھیک ٹھاک ہے، خوبصورت ہے، اور ڈر سمی رہتی ہے تو اچھا ہے، نہ پیر کی جوتی کے نیچے ہی رہے گی۔ اور جہانگیر اپنی ساری جائیداد اپنی بیٹی کے نام نہیں کرے گا تو پھر کس کے نام کرے گا؟ کچھ نہ کچھ تو بیٹی کو دینا پڑے گا نا۔ اور اگر بیٹی کو کچھ بھی نہ دیا تو بھی مرنے کے بعد تو ساری جائیداد شام کے نام ہی ہوگی نا، اور جو چیز شام کی ہے وہ اس کے شوہر کی ہوگی۔ اس لیے آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، اگر وہ خود نہیں مرتا تو میں مروا دوں گا، لیکن جائیداد تو میں نکلوا کر رہوں گا۔ مجھے بس یہ پتا ہے کہ مجھے یہ ساری جائیداد چاہیے، اور اگر اس بڈھے نے شام کے شوہر کے نام کچھ بھی نہ کیا تب بھی سب کچھ میرا ہی ہوگا۔
آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، بہت ڈرامے کیے ہیں، میں نے بہت یقین دلایا ہے اسے اپنا۔ شکر ہے کہ مجھے وقت پر پتہ چل گیا کہ بڈھا ایشان کے لیے اچھا رشتہ ڈھونڈ رہا ہے۔ اگر پتہ نہ چلتا تو آج اس کا نکاح کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہوتا اور میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ آتی۔ وہ تو شکر ہے کہ ہمیں وقت رہتے پتہ چل گیا تھا، ورنہ ہمیں ساری زندگی اس بڈھے کی چاکری کرنے کے بدلے میں کچھ بھی نہیں ملتا۔ وہ انہیں دیکھتا ہوا کہنے لگا، وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے اسجد، لیکن میں نہیں چاہتی کہ تم کسی بھی طرح کی مصیبت میں پھنسو، اور میں نے سنا ہے یہ جاگیردار لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ تمہارے باپ کو بھی مار ڈالا تھا ان لوگوں نے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ تمہارے باپ کو تو مرنے سے نہ ہی بچا پائی، لیکن تمہیں کھو کر تمہاری ماں کہاں جائے گی؟ وہ کافی پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ ان کی بات سن کر وہ مسکرا دیا۔ اوہ ہو امی جان، کیوں آپ ذرا ذرا سی باتوں کے لیے اتنی زیادہ پریشان ہو رہی ہیں؟ کچھ نہیں ہوگا مجھے، اور آپ کو چاچو والے وہم پالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ابھی تک بیٹھا ہوگا جہانگیر کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے؟ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، کچھ نہیں ہوگا۔ خیر میں ابھی جا رہا ہوں چاچو کے پاس، انہوں نے مجھے بلایا تھا تھوڑی دیر میں۔ وہ کیا ہے نا، کچھ زیادہ ہی رونا مچا رکھا ہے اس نے، اس کا کہنا ہے دلاور آئے گا اور کیسے بھی ان کی بیٹی کی شادی کو روکے گا، اور میں انہیں یقین دلا رہا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ آپ بیکار میں پریشان ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے ارادے بدل دے، مجھے اس سے بات کرنی ہوگی۔ آپ جائیں ایشان کے پاس، اسے ضرورت ہوگی آپ کی، خیال رکھیں۔ آپ کی ہونے والی بہو ہے، اتنی معصوم سی خاموش سی بہو نصیب والوں کو ملتی ہے، اور ایک آپ ہیں کہ آپ کو اپنی بہو کی قدر ہی نہیں۔ وہ مسکراتا ہوا ان کے قریب سے اٹھا۔ ہاں، ایسی چپ چاپ اور خاموش ڈرپوک بہو تو واقعی کسی کو ملتی ہے؟ پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے کہ شادی کے بعد بھی یہ ایسی ہی رہے گی۔ میری تو بے عزتی ہوگی میری دوستوں کے سامنے کہ کیسی ڈرپوک لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کروا دی ہے۔ میں نے خیر جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے ویسا ہی ہوگا نا۔ اب کسی کو کیا پتہ کہ اس خاموش ڈرپوک لڑکی سے تمہاری شادی کروانے کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اسے بیچتے ہوئے کہنے لگی تو اسجد مسکرا دیا۔ وہ کتنی آسانی سے اپنے پلان میں کامیاب ہو گئے تھے۔ پہلے تو وہ یہ سوچتے تھے کہ جہانگیر اور کچھ نہ سہی کم سے کم آدھی جائیداد تو اپنے بھتیجے کے نام کرے گا، لیکن اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ یہ ساری ان کی اپنی کمائی ہوئی دولت تھی۔ ان کے باپ کے حصے کی دولت وہ کئی سال پہلے ہی الگ کر چکے تھے، جو بعد میں ان کے مرنے کے بعد ان کی بیوی کو دے دی گئی تھی۔ لیکن نہ تو آسیہ بیگم اتنی قابل تھی کہ وہ سب کو سنبھال پاتی، اور نہ ہی اسجد ان سب چیزوں کو سنبھال سکتا تھا، کیونکہ اس وقت اس کی عمر کافی کم تھی۔ جہانگیر صاحب نے اپنے بھائی کی جائیداد پر کسی قسم کا حق نہیں جمایا تھا، بلکہ انہوں نے پوری ایمانداری سے ہر چیز ان کے حوالے کر دی تھی، جو بعد میں آہستہ آہستہ بربادی کی طرف چلی گئی۔ آسیہ بیگم نے اپنے شوہر کی جائیداد میں سے کسی بھی قسم کے کوئی اختیارات جہانگیر کو نہیں دیے تھے، ورنہ شاید وہ یہ سب کو سنبھالنے کی کوشش کرتے۔ اپنے حصے کی دولت میں انہوں نے کبھی بھی جہانگیر صاحب کو شامل ہونے کا موقع نہیں دیا تھا، جس کی وجہ سے سب کچھ برباد ہو گیا۔ اب ان کے پاس سوائے 2 ہوٹلوں کے اور کچھ بھی نہیں تھا، اور جہانگیر شاہ کی دولت پر ان کی مکمل نظر تھی، کیونکہ ایشان سے شادی کے بعد یقیناً یہ سب کچھ انہیں آسانی سے مل سکتا تھا۔ یہ ساری پلاننگ کرنے میں ان ماں بیٹے کو زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔
وہ دولت کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ یہاں تک آج تک کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں کل ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنے دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہماری ٹیم کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔